الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ بیان سنا کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں کوشش کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ تعالی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالی بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں دنیا میں ایمان والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں جو کافر کہلاتے ہیں. ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے سمجھنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے. کوئی نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، اپنا نقصان کرتا ہے. جو مانتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے. دنیا میں جتنے لوگ آئے ان کی ایک میعاد ہے، ایک وقت مقرر ہے. اپنا وقت پورا ہونے پر
سب نے اس دنیا سے جانا، یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا سے دل لگا لیتے ہیں انہیں موت اچھی نہیں لگتی، حالانکہ موت زیادہ آزمائشوں سے بچاتی ہے۔ مال کا بہت زیادہ نہ ہونا سخت حساب سے بچاتا ہے، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے اس دنیا میں سب کچھ بنا لیں، جبکہ یہاں سے کچھ بھی ساتھ لے جانا نہیں۔ آپس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جنگ ہے، لڑائی ہے پیسے کے لیے۔ جانا خالی ہاتھ ہے مگر ہم لڑ رہے ہیں۔ ساری کوشش میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میں دنیا میں زیادہ عرصہ رہ لوں، یہی ہماری کوششیں ہیں۔ لمبی عمر مانگنا نیکی کے لیے منع نہیں ہے، مگر یاد رہے جتنی بھی مدت ہوگی بالآخر جانا ہے۔ اب 10 سال اور جی لیں، 20، 50، 100، بالآخر جانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کہا گیا جو اپنے نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے آپ لڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کوشش۔ کافروں سے آپ ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، نفس سے کیسے لڑیں گے؟ اللہ کا کہنا مان کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کر کے۔ تو ہم نے اگر یہ کوشش کی تو اپنے لیے کی کہ ہمیں شر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ہم نفع پائیں، کامیاب رہیں۔ اللہ تعالی بے پرواہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سجدہ کریں یا نہ کریں، کہنا مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو، آپ دنیا میں اللہ تعالی کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے طرح طرح کے انتظام کیے ہیں، کیا کچھ نہیں بنایا اللہ نے ہمارے لیے؟ ہم کیا کیا، مثلاً میں نے آپ کو صرف بتایا تھا ہوا دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، کیا ان کا بدل کوئی اور چیز ہے؟ نہیں۔ پھر طرح طرح کے میوے ہیں، موسم ہیں، باغات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان سے ہم کتنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ کل کائنات اللہ تعالی کی محتاج ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کا محتاج نہ ہو، مگر سوچا جائے بے پرواہ ہم بننا چاہ رہے ہیں، غافل ہم ہیں، بھولے ہوئے ہم ہیں۔ غنی تو اللہ کی ذات ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کا محتاج نہیں، کوئی نقص اسے نہیں پہنچتا، کوئی ہم کسی طرح اس کی شان میں کوئی کمی یا اضافہ کر سکتے نہیں۔ ہمیں صحت چاہیے، ہمیں غذا چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے، ہمیں آسانی چاہیے، سب کچھ ہمیں چاہیے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کی عبادت کریں،
اس کا کہنا مانیں۔ وہ ہم سے کچھ اور نہیں چاہتا، اور ہم اگر اس کا کہنا مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا بھلا ہے، ہم اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ کا نام پکاریں گے، جپیں گے، تو مرض سے، بلاؤں سے، مصیبت سے ہمیں نجات ملے گی۔ اور یہ جو اللہ کا نام ہے غنی، کتنے لوگ اس کا وظیفہ کرتے ہیں؟ جو فاقے میں مبتلا ہو جائیں، وہ بھی اس کا وظیفہ کریں تو اللہ ان کو بھی نواز دیتا ہے۔ لوگوں نے، اولیاء نے وظیفے بتائے کہ یوں کہو: اللہم یا غنی یا حمید یا معید یا رحیم یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ یہ یاد کر کے پڑھیں، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کو مالی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ ذہن میں رہے کہ وظیفہ بھی پڑھیں گے، فائدہ ہمیں ہوگا، نام رب کا لیں گے، جھولی ہماری بھرے گی۔ اسے یاد کریں گے، فائدے ہمیں ہوں گے، کیونکہ وہ ہر قسم کے نفع نقصان سے پاک ہے۔ بس یہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ وہ خوش ہو جائے ہم سے، ہم اس کو راضی کر لیں تو ہمارا بھلا ہے۔ تو آپ دو پیسے کے لیے جب دوسروں کی اتنی خوشامد چاپلوسی کرتے ہیں جس پہ کوئی ثواب نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ غلط آدمی کی خوشامد کرنے سے پکڑ ہوتی ہے، تو جو صحیح تعریف والا ہے وہ اللہ تعالی ہے، اس کی تعریف کریں گے، جھولی ہماری بھرے گی، فائدہ ہمیں ہوگا، اور اسی نے سب نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ آدھی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ فرما کر اعلان کرتا ہے، کوئی مانگنے والا، وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے۔ اب مسجد آئے، وضو کیا ہوا ہے آپ نے، پاک صاف کپڑے پہنے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ اٹھ جائیں، دعا نہ کریں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کچھ نہیں مانگا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو شاید مانگ لے، فرشتوں سے فرماتا ہے۔ مسجد کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کچھ مانگا نہیں۔ آخری دروازے پہ پہنچ گیا، جوتے پہن لیے، کچھ مانگا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس نے جو سجدے کیے ہیں اس کے منہ پہ مار دو، میں اسے نوازنا چاہتا ہوں اور یہ مانگ نہیں رہا۔ کیا مطلب کہ ہم دنیا سے مانگیں لوگ برا مانتے ہیں، رب سے مانگیں رب کو اچھا لگتا ہے، وہ نوازتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غافل نہ رہیں، بلکہ اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ کسی کا نام عبد الغنی ہے اور وہ مالدار ہے، تو لفظ غنی کا مظہر ہونے کی وجہ سے، اس صفت کا مظہر ہونے کی وجہ سے آپ اس کا خیال کرتے ہیں، تو جو خود غنی ہے اور اس جیسا کوئی غنی نہیں، خود سے غنی ہے، ہمیں اس کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔